شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام کا ماضی بہت ہی شاندار اور کامیاب رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تعلیم، ایجادات اور سائنس میں سب سے پیچھے، غربت کے مارے، کھیلوں کی دنیا میں سب سے آخری صف میں، بے حسی کا یہ عالم ہے کہ زیادہ تر مہاجرین مسلمان ہیں اور مسلمان ملکوں کے ہی دروازے ان پر بند ہیں۔ جب بھی ہم کامیاب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی فرق نظر آتا ہے، اخلاقیات کا۔ افسوس، جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، کمزور پہ ظلم کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج بھی ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کا اللہ پر کامل یقین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمارے قائدین بھی کامیابی سے جینے کا سبق دیتے، کیونکہ ہماری ساری نمازیں عربی میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اس مقدس اور بابرکت مہینے میں تمام قائد اسلام اور اس کے ماننے والے صرف اور صرف اسی میسج پر زور دیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کی کیسے تعمیر کی جائے اور ان کے کردار مضبوط ہوں۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں بھائی چارہ، اتفاق و اتحاد پر زور دیا جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ ہم ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں اور اسی مقدس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سچ بولنا ہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، اسی لیے آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔ سچ بولنا ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے، کیونکہ سچ بولنے سے ہی آپ کی زندگی خوشگوار اور کامیاب بن سکتی ہے۔ لوگوں کو وعدہ نبھانے کی برکت سے آگاہ کرنا چاہیے، اور خاص کر ایسے وعدے جس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہو، ایسا وعدہ تو ضرور پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ پہ اللہ میاں کی رحمتیں اترتی ہے اور لوگوں میں آپ کی عزت اور آپ کا ٹرسٹ بڑھتا ہے۔ خواتین کے حقوق اور عزت کی تعلیم دی جائے۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو جائیداد میں حقوق دلوائے۔ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے عورتوں کو پورا تحفظ اور پروٹیکشن ملے، تاکہ وہ اپنی زندگی پوری طرح جیے جیسے کامیاب ممالک میں ہوتا ہے۔ رشوت خوری اور ٹیکس پہ بات ہونی چاہیے۔ جس معاشرے میں رشوت خوری ہوتی ہے وہ معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چین کی مثال لیتے ہیں، چین صرف ترقی کر رہا تھا، لیکن جس دن انہوں نے رشوت خوری کے خلاف ایکشن لیا، آج چین سپر پاور بن گیا ہے۔ ہمیں ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ ٹیکس امیر کو امیر کر دیتا ہے اور غریب کی غریبی ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی مثال لیتے ہیں تو انہوں نے کووڈ-19 پہ 2 سے 3 ٹریلین ڈالر خرچ کیے، کیونکہ ان کے پاس ٹیکس کے پیسے تھے، اور پاکستان نے صرف 2 بلین ڈالر خرچ کیے۔ عدل اور انصاف ہر معاشرے کی بنیاد ہونا چاہیے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں امیر اور غریب کو یکساں انصاف نہ ملے۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن وہ معاشرہ نہیں چلے گا جہاں انصاف نہ ہو۔ میرٹ ہر کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ تمام اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہونے چاہیے۔ اس کی مثال ہماری فوج ہے، جو اتنے کم بجٹ میں اتنے بڑے بڑے کام اتنی کامیابی سے کر رہی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ حلال کی روزی کمائیں۔ جب آپ حلال کی روزی گھر پر لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کی آئندہ آنے والی پشتوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کے بچے جب حلال کی روزی کھائیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور آپ کے معاشرے کو بھی کامیاب کریں گے۔ اب تک میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ 3 حروف میں ہے۔ اما، الف سے ایمانداری، میم سے محنت اور الف سے انسانیت، جو میری والدہ نے مجھے سکھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قوم اگر ایمانداری، محنت اور انسانیت سے اپنے سارے فیصلے کرے گی، اسے ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔